جی سر، آپ نے جیسے بات کی کہ صوبے بنائے جائیں اور اس کو بنانے کے لیے اس سے پہلے ایک باقاعدہ کمیشن بٹھائی جائے، تھوڑا سا کام کیا جائے، پتہ کیا جائے کہ وہ ملک کے لیے کس طرح سے بہتر ہے. سر آپ کے خیال میں اور صوبے بننا پاکستان کے لیے کیا یہ بہتر ہے ملک کی ترقی کے لیے؟ اصل میں جی انتظامی طور پر یہ جو خام خواہ کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، پنجاب لوٹ لیا یا یہ کہا کہ بلوچستان میں شورش ہو گئی، فلاں جگہ یہ ہو گئی، اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے انتظامی یونٹ بنا دیں. اچھا، اب مثلا ایک طریقہ یہ تھا، آج سے کچھ 10 سال پہلے شروع ہوا تھا 12 صوبے پاکستان کے، جس میں شاید پنجاب کے 5 بنائے تھے، 3 سندھ کے تھے، سرحد کے بھی شاید 2 تھے اور 3 شاید بلوچستان کے تھے، ان کا فاصلہ بڑا تھا. اچھا، وہ ہر ایک نے شروع کر دیا. وہ فیلر ہوتا ہے جسے پتہ نہیں ایجنسی چھوڑتی ہے یا فورن طاقتیں چھوڑتی ہیں، اور جن جن لوگوں نے اس پہ بات کی تھی ان کا تعلق جہاں فورن طاقتوں سے تھا یا ایجنسیوں سے تھا. اچھا، یہ ایک بات ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر آپ دیکھا جائے اچانک ٹوٹنا دوسری بات ہے. لیکن اگر حکومت اس پہ غور کرتی ہے کہ انتظامی یونٹ آپ کے چھوٹے ہو جائیں، مثلا مکران، کھاران، لس بیلا، براہوی، یہ کبھی تھے نہیں، جو سمندری بیلٹ ہے بلوچستان کی، خان آف کلات کے، ان سے الگ ہو گئے جب پاکستان بنا ہے. انہوں نے ایک طرح کی بغاوت کی تھی. تو مزاج تو سبھی صوبوں میں بہت سے لوگوں کا الگ ہے، آپ بانٹنا کاٹنا تو نہیں کریں گے، لیکن اگر اس سے کوئی بہتری آتی ہے اور لوگوں کا احساس محرومی ختم ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے جی، کوئی اس میں لوگوں کو. ایک ضمنی سی بات چونکہ آپ کے تبصرے میں تھی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کہ پرویز مشرف صاحب یہ چاہتے تھے کہ کالا باغ ڈیم بنے. تو سر ہمارے اینکر پرسنز بہت سارے جرنلسٹ یہ کہتے تھے کہ اوپر اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد امریکہ اور پھر پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کا اقتدار تھا. تو پرویز مشرف سے بھی ایسی کون سی طاقتور چیز تھی پاکستان کے اندر جس نے کالا باغ ڈیم چاہتے ہوئے بھی بننے نہیں دیا؟ یہ ٹھیک بات ہے جی، پرویز مشرف نے ویسے کوشش کی لیکن آخر میں وہ ڈر گئے. سندھ میں کوئی ان کے جو ساتھی تھے ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوئے، شاید 2 لوگوں کے، علی سنچانیو تھے جو ان کے ساتھ تھے، یہ اپنے غلام رحیم بھی، رباب رحمان بھی بھاگ لیے. تو تنگ آ کے وہ انہوں نے کہا کہ میں کہاں پھنس گیا. انہوں نے کہا اچھا جی 5 ڈیم بنا لیے جائیں یک وقت. یعنی ان کے کانسیپٹ ہیں 1916 تک 5 ڈیم بننے تھے، جس میں بادشاہ بھی تھا، کالا باغ بھی تھا اور دوسرے ڈیم بھی تھے. یہ مسئلے کو ٹالنے کا ایک طریقہ تھا جس سے وہ اس وقت کے لیے اپنے آپ کو بچا کے لے گئے. پھر کس نے دیکھا ہے کہ کب 1916 آتا ہے کب نہیں آتا. جی بہت شکریہ آپ کا. اور میرے پاس کچھ اور خبریں بھی ہیں جو میں جاننا چاہ رہی تھی کہ ان کے پیچھے کیا آپ کا جو ہے اوور ویو ہو سکتا ہے. وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کیس کی جو انٹرا کورٹ اپیل ہے اس پر تفصیلی فیصلہ جاری ہے، تو اب اس کیا رخ اختیار کرے گا، کیا ہوگا یہ فیصلہ؟ وہ تفصیلی فیصلہ تو خیر انڈرسٹوڈ تھا، وہ اب آ گیا، انہوں نے تفصیل کر دی کہ وہ ریجیکٹ ہوتی ہے. انٹرا کورٹ اپیل ہمیشہ ریجیکٹ ہوتی ہے. مثلا سپریم کورٹ نے 4 اور 3 کے نسبت سے بھٹو صاحب کو پھانسی کا اعلان کر دیا. 4 ججوں نے اپنے فیصلہ دیا، 3 نے مخالفت کر دی. اپیل کر دی کہ انٹرا کورٹ اپیل صرف ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہوتی ہے. چنانچہ یہ ہوا کہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ 7 ججوں نے کہا کہ ہاں پھانسی دی جائے. نہیں، اپیل ریجیکٹ کر دی، یعنی کہ پھانسی دی جائے. بالکل ریجیکٹ کرنے کا مطلب تھا کہ 7 کے 7 جج اس میں یونانیمس ہیں. اب ہوتا یہ کہ انٹرا کورٹ اپیل عموماً ریجیکٹ ہو جاتی ہے. کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ اس کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، کورٹ کا دوسرا بینچ اس فیصلے کو نل اینڈ وائڈ تو نہیں قرار دیتا عام طور پہ. تو لیکن یہ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ انہوں نے کی، 7 ججوں نے کی تھی، 8 نے سنی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ تو یہی ہے. اس پہ انہوں نے تفصیل کی، انہوں نے کہا جی اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں اس کے نتائج ٹھیک نکلتے ہیں، غلط نکلتے ہیں. تو بھائی نتائج آپ اگر ہم نظر رکھیں، جج اس پہ فیصلہ نہیں کرتے، تو وہ تو نظریہ ضرورت ہو گیا جس پر پاکستان کے لوگ بہت چڑے ہوئے ہیں. نظریہ ضرورت پر یہ ہماری ہی اختراع ہے، اختراع ہماری نہیں، شاید کہیں اور سے لیا ہے، لیکن ہم نے اتنا اس کا استعمال کیا ہے کہ لوگ اس سے چڑے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نظریہ ضرورت سے جان چھڑانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں وہی فیصلے کرنے ہیں جس کو ہم درست سمجھتے ہیں اور ہم وہی فیصلے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو اب فارمیلٹی تھی. کیس کو لٹکانے کے لیے جو ایک اعتزاز احسن کی حکمت عملی تھی یہاں پیپلز وہ تو کامیاب رہی ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ اس کے بعد سزا سے بچا. مثلا وہ کہتے ہیں نہ میں جا رہا ہوں، میں نہ آ رہا ہوں، نہ اوپر جا رہا ہوں، نہ ادھر جا رہا ہوں، نہ ادھر جا رہا ہوں. ان کا مطلب ہے کہ شاید اب کورٹ میرے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا تو میں آئین میں کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کروا دوں گا. کوئی نہ کوئی کہ وزیر اعظم کو فلاں چیز کی ہم کچھ کرا لیں گے. مجھے تو پتہ نہیں قانون دان اب لیٹسٹ شریف الدین پیرزادہ کیا کرتے ہیں. ہر زمانے کے اپنے شریف الدین پیرزادہ ہوتے ہیں اور ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، ان کی مرضی ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ ان کا کہنا مناسب نہیں تھا ہمارے وزیر اعظم صاحب کا. اور کورٹ کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ جب وزیر اعظم اڑے ہوئے ہیں کہ وہ خط نہیں لکھیں گے اور جب اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ کورٹ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. ٹیکنیکلی ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر ہو جائے اب اس میں کہ خط لکھنے کا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فائدہ نہیں رہے، پیپلز پارٹی اسی سے بچنا چاہتی ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا صورتحال ہے جو یقینی طور پر
مشکل میں اس وقت کورٹ بھی ہے اور اس کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہم نے, ہم بھی مشکل میں ہیں. لیکن گورنمنٹ بھی اس میں مشکل میں ہے. وقت جو ہے ہمارے پاس بہت کم ہے, لیکن میں مختصر جاننا چاہوں گی کہ اسامہ بن لادن کی جو لاش ایک بار پھر معمہ بن کر سامنے آئی ہے خبر کی صورت میں, امریکی ریاست کو بھجوائی گئی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں اب یہ دوبارہ سے کیوں ایسا پنڈورا باکس کھولا جائے؟ اسامہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے پانی میں ڈال دیا ہے, آج پکڑا, شام کو ہم نے ڈی این اے بھی لے لیا ہے, یعنی سب کچھ صحیح تھا, تصدیق بھی کر لی اور پانی میں ڈال دیا. جی میں ان لوگوں میں سوں جو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ اسامہ کے واقعے کو غلط طور پہ بیان کیا جا رہا ہے اور ہم اس کو اون کر رہے ہیں. ہماری کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو اون کر رہے ہیں کہ اس طرح واقعہ ہوا. یہ واقعہ کہ مثلا میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہاں تو ہمارے لوگوں کو علم تھا, یہ ہو نہیں سکتا کہ علم نہ ہو, اور اگر ہمارے لوگوں کو علم تھا تو سی آئی اے کو بھی علم تھا, یہ ہو نہیں سکتا. اچھا اس میں بہت سی بات میں اب ان کے ہاں بھی آ رہے ہیں کہ جو ان کی بیوی آئی ہے ایک یہاں, وہ ایران کے راستے آئی ہے, اور ایران کے راستے یہ جو لوگ بھیجے جاتے ہیں اس پر سمگلر فلاں قسم کے لوگ ہیں, وہ یہ سارا کاروبار کرتے ہیں. اور جب ایسے سمگلروں کے ذریعے آ رہی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکیوں کو نہ پتا ہو کہ اس کی بیوی جو ہے ایران سے چل کر وہاں ایبٹ آباد پہنچی ہے, اور کیسے نہیں ہمیں پتا ہو سکتا کہ یہ کاکول اکیڈمی کے, یعنی کہ جو سٹوری ہے اس کے بارے میں بہت شکوک و شبہات ہیں. منصور اعجاز نے اس پہ شکوک و شبہات میں اور اضافہ کر دیا ہے, بہت سارے معاملات کے شکوک و شبہات ہیں اس میں اضافہ کر دیا. جی اصل کہانی کیا ہے, یہ کب کھلتی ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں کم از کم کافی حد تک کنونس ہوں کہ ہم مجبور ہیں اسی سٹوری کو سیل کرنے اور بائی کرنے پہ جو امریکہ پیش کر رہا ہے, جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے. ہاں, اور لیکن سٹوری پوری طرح یہ نہیں ہے, اور اسی لیے میرے خیال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ آ گیا جی کہ اسامہ کو وہاں سے لے جا کر میری لینڈ میں لے جا کر اس کا ڈی این اے کیا گیا, اس کو ایسے تھوڑا پھینکا جا سکتا تھا, اور اچھا اس وقت کہا گیا کہ اسلامی اصول کے مطابق اس کو سمندر میں پھینک دیا. اور اب ایک نئی بات سامنے اسلامی اصول کہاں ہے سمندر میں پھینکنا؟ وہ تو ہے کہ اگر آپ بحری جہاز میں ہیں, وہاں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لاش کو دفنانے کے بجائے آپ سمندر میں پھینک سکتے ہیں. باقی یہ کہنا کہ بھی اس کو اسلامی قانون کے مطابق دفنایا گیا, وہ تو خیر کوئی ایک عجیب و غریب بات ہے. بہت ساری ایسی باتیں جو حقیقت کچھ ہوتی ہے اور دکھایا کچھ جاتا ہے. بہت شکریہ سجاد میر صاحب آپ کا, اور بہت شکریہ آپ کا عبدالرحمان, فاطمہ اور طلال. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن ہم کل دوبارہ آئیں گے بہت ساری خبریں اور تبصروں کے ساتھ یقیناً, کیونکہ ہم سجاد میر سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو بظاہر خبریں ہیں ان کے پیچھے کیا حقیقت ہے, اور وہ جو خبر دکھائی جاتی ہے وہ اصل خبر کیا ہے, گہری نظر کے ساتھ. تو دیکھنا نہ بھولیے گا, کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا.